بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم واقعہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں آخر کس طرح سپہ سالار مقرر ہوئے۔ اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جب مسلمانوں کا جنگی لشکر رومیوں کے ساتھ جنگ موتا لڑنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کیا اور فرمایا اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے امیر ہوں گے، اور فرمایا اگر یہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں تو جس کو مرضی چاہے امیر بنا لینا۔ وہاں پر کھڑے ایک یہودی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تینوں تو واپس نہیں آتے۔ جب مسلمانوں کی صرف 3000 فوج کا رومیوں کی 1,00,000 لشکر کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا، گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مسجد نبی میں بیٹھ کر فرمانے لگے کہ زید بن حارثہ نے کفار کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوئے اور جنت میں داخل ہو گئے، اور فرمایا کہ جھنڈا اب جعفر نے اٹھا لیا ہے، اور فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 پر عطا کر دیے، کیونکہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے وہ تلوار چلا رہے تھے۔ جب ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا، پھر ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو پھر وہ جھنڈا گر گیا اور وہ شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کر دی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کہاں ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی کھانا شروع کیا، ابھی بوٹی چبا ہی رہے تھے کہ آواز آئی عبداللہ جھنڈا اٹھاؤ، تو ان کے دل میں خیال آیا، کیونکہ وہ امیر صحابی تھے، وہ انصاری صحابی تھے، وہ جو 2 پہلے شہید ہوئے ہیں وہ دونوں مہاجر صحابی تھے، وہ درویش صحابی تھے، یہ امیر صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں بھی تھیں، ان کے غلام بھی تھے، ان کی کھجوروں کے باغ بھی تھے۔ جب ان کے دل میں بیویوں کا خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیویوں کو 3 طلاق دے دی۔ جب ان کے دل میں غلاموں کا خیال آیا، اس نے کہا کہ آج سے میرے غلام آزاد ہیں، اور جب ان کے دل میں کھجوروں کے باغات کا خیال آیا تو انہوں نے کہا سارے کھجوروں کے باغات میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دی، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، اور اپنے آپ سے کہنے لگی عبداللہ تو نے بہت جی لیا، بہت دنیا میں مزے کر لیے، اب تم بھی اپنے دوستوں کے پیچھے جاؤ، جھنڈا اٹھاؤ اور مسلمانوں کی فوج کی سربراہی کرو، اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، کفار کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوئے، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاموش ہوئے، تو صحابہ کرام تھوڑے سے ڈر گئے کہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہو گئے تھے جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کے دل میں تھوڑا سا میل آ گیا تھا، اس لیے انہیں جنت میں جانے سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہید ہوئے تو جھنڈا نیچے گر گیا، تو ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا اور کہنے لگا اب یہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ تو کسی نے کہا تم ہی جھنڈا اٹھا لو، تم بھی تو بدری صحابی ہو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اس جھنڈے کا وزن میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کی میں ذمہ داری برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کسی نے کہا کہ جھنڈا خالد کو دو۔ خالد کی بھی یہ پہلی جنگ تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ مسلمان ہوتے، اس کے بعد یہ پہلی جنگ تھی۔ تو خالد کہنے لگا میں تو بھائی ابھی مسلمان ہوا ہوں، لہٰذا یہ جھنڈا کسی اور کو دے دو۔ تو سب کہنے لگے ہاں ہاں خالد کو دے دو، خالد کو دے دو جھنڈا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا اور تلوار یوں اٹھا کر لہرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار میان سے باہر نکال لی ہے۔ پھر رومیوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے کہ ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن 9 تلواریں توڑی تھیں۔ رومیوں کے اوپر ایسی دہشت طاری ہو گئی، ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ ہر جگہ پر خالد خالد کا نام لیا جا رہا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار اپنے نیام سے نکالی تھی اور فتوحاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد وہ پہلی جنگ تھی، اور وہ پہلی جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار بن گئے اور فتح حاصل کی۔ اس کے بعد اس کی نہ ختم ہونے والی فتوحاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔